TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد 2 روز تاخیر سے بھارت سے واپس روانہ ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد 2 روز تاخیر سے بھارت سے واپس روانہ ہو گئے۔ طیارے تبدیل نہ کیے جانے پر کینیڈین حکومت کو دباؤ کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جمعے کو G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت پہنچے تھے اور اتوار کو مہاتما گاندھی کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد وطن واپسی کا شیڈول تھا۔ تاہم پرواز سے پہلے جانچ کے دوران ان کے طیارے میں فنی خرابی کا پتہ چلا، جس کے نتیجے میں کینیڈا کی مسلح افواج نے ان کے طیارے کو گراؤنڈ کر دیا اور وہ اپنے پورے وفد کے ساتھ مزید 2 روز بھارت میں قیام پر مجبور ہوئے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق اس طیارے کو متعدد آپریشنل مسائل کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم کے پریس سیکریٹری محمد حسین نے تصدیق کی کہ جسٹن ٹروڈو کی سربراہی میں کینیڈا کا G20 وفد پرواز میں سوار تھا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ چونکہ جسٹن ٹروڈو کی بھارتی حکومت کے ساتھ مزید کوئی سفارتی مصروفیت طے نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے 16 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے ہوٹل میں ہی ٹھہرے۔ G20 سربراہی اجلاس میں جسٹن ٹروڈو کی موجودگی ان کے چند G7 ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ خاموش تھی، کیونکہ کینیڈا کی جانب سے دائیں بازو کے سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ان کی حکومت اور میزبان بھارت کے درمیان تناؤ موجود رہا ہے۔ امریکی سیاستدانوں نے کینیڈا کے ایک ساتھی کی تعریف کی جب کنزرویٹو MP مائیکل چونگ نے واشنگٹن میں اپنی ذاتی کہانی سنائی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی سیاستدانوں نے کینیڈا کے ایک ساتھی کی تعریف کی جب کنزرویٹو MP مائیکل چونگ نے منگل کو واشنگٹن میں اپنی ذاتی کہانی سنائی۔ چین کی غیر ملکی مداخلت پر کیپٹل ہل کی سماعت میں رکن پارلیمنٹ کو چین کی جانب سے مبینہ سیاسی مہم کے ہدف کے طور پر اپنے پہلے ہاتھ کے تجربے کے بارے میں گواہی دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ ایک ریپبلکن کانگریس مین ریان زنکے نے کہا کہ آزادی کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الاسکا کے ایک ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیوان نے کہا، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی کتنی تعریف کرتے اور سراہتے ہیں۔ یہ ایک نایاب سرحد پار سیاسی رجحان تھا جس میں کینیڈا کی ایک پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے دوسرے ملک میں قانون سازوں کے سامنے گواہی دی۔ میٹنگ میں داخل ہوتے ہوئے چونگ نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے 2 مقاصد تھے۔ پہلی، ان کی اپنی کہانی سنانا، اس کی اپنی اور کینیڈا میں چینی ڈائسپورا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ جن کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ دھمکیوں کا شکار ہیں اور اس کے برعکس اکثر خاموشی سے شکار ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا مقصد، اس نے کہا، ممکنہ پالیسی حل کے بارے میں بات کرنا تھا، بشمول ممکنہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق قانون سازی اور کینیڈا میں غیر ملکی ایجنٹس کی نئی رجسٹری، جیسا کہ امریکہ اور آسٹریلیا میں پہلے سے موجود ہیں۔ کینیڈا کی لبرل حکومت نے ایک مجوزہ غیر ملکی ایجنٹ رجسٹری پر عوامی مشاورت کا آغاز کیا ہے، جس کے ساتھ اس سال کے آخر تک قانون سازی کی توقع ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ چونگ نے چین کے لیے کانگریشنل ایگزیکٹو کمیشن، جو ایوان نمائندگان، سینیٹ اور صدارتی تقرریوں کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز پر مشتمل ہے، کو بتایا کہ غیر ملکی مداخلت کینیڈا کے لیے ایک سنگین قومی سلامتی کا خطرہ ہے۔ اس سے ہماری معیشت، ہماری طویل مدتی خوشحالی، ہماری سماجی ہم آہنگی، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے انتخابات کو خطرہ ہے۔ چونگ نے کہا کہ اتحادی ممالک کو بین الاقوامی جبر کا مقابلہ کرنے کی پالیسیوں پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل MP سے ملاقات کی توقع ہے، کیونکہ لبرل کھل کر بات چیت کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل MP سے ملاقات کی توقع ہے، کیونکہ لبرل کھل کر بات چیت کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنی پارٹی کے زیادہ تر MP سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ انتخابات میں منطق کو پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹروڈو منگل کی رات آٹاوا پہنچے، جب ان کے طیارے میں میکینیکل مسائل نے نئی دہلی سے روانگی میں تاخیر کی۔ 158 لبرل MPs میں سے زیادہ تر لندن، اونٹیریو میں ہونے والے قومی کاکس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، تاکہ موسم خزاں کے پارلیمانی اجلاس کے لیے پارٹی کی حکمت عملی طے کی جا سکے۔ ارکان پارلیمنٹ بھی منگل کو مقامی دیہی اور خواتین کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے چھوٹے گروپس میں جمع ہوئے اور ان کے علاقائی گروپوں میں ملاقات ہونے والی ہے۔ کاکس کی پسپائی موسم گرما کے بعد ہوئی ہے، جس میں ہاؤسنگ اور رہنے کی لاگت جیسے مسائل پر انتخابات میں قدامت پسندوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور لبرل کاکس کی چیئر برینڈا شانہان کا کہنا ہے
کے ساتھ ہی اراکین پارلیمنٹ بہت واضح گفتگو کر رہے ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں بیک بینچ ممبران پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پارٹی اپنی کامیابیوں کو اچھی طرح سے نہیں بتا رہی اور یہ کہ ٹروڈو ان ممبران پارلیمنٹ کے تحفظات نہیں سن رہے جو کابینہ میں نہیں ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ روس کے دورے کا واضح مقصد روس اور شمالی کوریا کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ روس کے دورے کا واضح مقصد روس اور شمالی کوریا کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے روسی صدر سے ملاقات میں دفاع اور ٹیکنالوجی تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اپنی لگژری اور بلیٹ پروف آرمڈ ٹرین میں سوار ہو کر روس میں داخل ہوئے۔ ان کے ہمراہ شمالی کورین فوج کی اعلیٰ قیادت بھی موجود ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ اور روسی صدر کی ملاقات روسی اسپیس سینٹر میں ہوئی اور روسی صدر نے شمالی کوریا کے سربراہ کو اسپیس سینٹر کا دورہ کرایا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی جانب سے روس کا دورہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ کم جونگ ان کے ہمراہ فوجی قیادت کی موجودگی سے یہ امکان ظاہر ہوتا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان ہتھیاروں کی ڈیل ہو سکتی ہے، تاہم مغربی ممالک دونوں ممالک کی اس متوقع ڈیل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جسے روس یوکرین جنگ کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وبا کے بعد شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی جانب سے کسی بھی ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سابق امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے موجودہ امریکی انتظامیہ پر ٹرمپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو آئندہ سال ہونے والے الیکشن میں صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی مہم چلانے پر سیاسی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پوتن نے روس کے مشرق بعید میں واقع ولادیووستوک میں ایسٹرن اکنامک فورم سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ کے ظلم و ستم کے حوالے سے یہ ہمارے لیے اور موجودہ ماحول میں اچھا ہے کیونکہ یہ امریکی نظام کی خرابی کی عکاسی کرتا ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ روس کے بارے میں امریکی خارجہ پالیسی کے موقف میں کسی تبدیلی کی توقع نہیں رکھتے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آئندہ سال امریکہ میں کون صدر منتخب ہوتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سر پر مواخذے کی تلوار لٹکنے لگی۔ اسپیکر کیون میک کارتھی نے مواخذے کی کارروائی کے لیے انکوائری کی ہدایت کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سر پر مواخذے کی تلوار لٹکنے لگی۔ اسپیکر کیون میک کارتھی نے مواخذے کی کارروائی کے لیے انکوائری کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ ڈیموکریٹ رہنما جیف ریز نے جو بائیڈن کے مواخذے کے لیے انکوائری کو ناجائز اور وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ اسپیکر کیون میک کارتھی نے جو بائیڈن اور ان کے خاندان کے خلاف کاروباری معاملات کی انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن خاندان کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کے امکانات ہیں۔ میک کارتھی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بائیڈن نے اپنے خاندان کے غیر ملکی کاروباری معاملات کے بارے میں امریکی عوام سے جھوٹ بولا۔ مین ہاؤس کمیٹی کو صدر جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی باضابطہ تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ امریکی اسپیکر نے کہا کہ جو بائیڈن پر اختیارات کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے الزامات ہیں جس پر باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ 2024 کے انتخابات سے قبل مواخذے کی کارروائی شروع ہو سکے۔ واضح رہے کہ ریپبلکن کی زیر قیادت ہاؤس اوور سائٹ کمیٹی نے جنوری میں ان الزامات کی تحقیقات شروع کی جس میں بائیڈن نے نائب صدر رہتے ہوئے اپنے بیٹے ہنٹر کے کاروباری معاملات سے فائدہ اٹھایا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔